بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کے اندر غامدی صاحب کے ساتھ نشریات کا خصوصی سلسلہ جاری ہے۔ آغاز کرتے ہیں، اس میں سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمارے پروگرام کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک متعین حصہ ہم شروع میں زیر بحث لاتے ہیں، روایات زیر بحث آتی ہیں، اور پھر آپ حضرات کی جانب سے موصول ہوئے سوالات بھی غامدی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ ہم سے آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ انفاق اور زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید کی آیات میرے سامنے ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے، ایمان والوں، ان فقیہوں اور راہبوں میں بہتیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، سو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو، اور جو ان میں سے سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس دن جب ان کے اس سونے اور چاندی پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی، پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی، یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو چکھو اس کو جو تم جمع کر رہے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں غانی صاحب لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد حال اور مستقبل کی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں کے لیے روپیہ جمع کرنا رکھنا ممنوع ہے، لیکن خلق یا خالق کی طرف سے اس کے انفاق کا کوئی مطالبہ سامنے آ جائے اور آدمی اسے خرچ کرنے سے انکار کر دے تو اس کی سزا وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ غام صاحب بیان فرمائیے گا، دین اسلام کی روح سے ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ہم پر لازم کر دی گئی، ہم جانتے ہیں زکوٰۃ، لیکن یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو مال لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں اور جس کو بتاتے ہیں جی ہماری نیٹ ورتھ اتنی ہو گئی ہے، اور یہ سونا اور چاندی، یہ زمانے اور سماج سے اگر آپ بالکل بے تعلق ہو کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا جرم بن جاتا ہے دین میں۔ اسی صورت میں ظاہر جرم بنے گا جب زمانے سے، حالات سے، گرد و پیش سے لا تعلق ہو کر کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تفصیل بھی کر دی ہے۔ ہم جو کچھ کماتے ہیں اس میں خرچ اخراجات کے بعد اگر کچھ بچتا ہے جس کو سے تعبیر کیا گیا ہے، تو خرچ اخراجات صرف آج کے نہیں ہوتے، وہ حال کے بھی ہوتے ہیں، مستقبل کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو سرمایہ فراہم کرنا پڑتا ہے، وہ حال کی ضرورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، مستقبل کی ضرورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کو عام طور پر سمجھانے کے لیے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حال کی، مستقبل کی، ذاتی کاروباری ضرورتوں کے لیے جو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ ممنوع نہیں ہے۔ وہ تو کاروبار کی بھی ضرورت ہے، فرد کی بھی ضرورت ہے، خاندان کی بھی ضرورت ہے، اللہ نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ان ضرورتوں کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہوئی ہیں تو ان کو معاشرے کا حق سمجھنا چاہیے۔ یعنی ذاتی، کاروباری، حال اور مستقبل کی ضرورتوں کے علاوہ جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ معاشرے کا حق ہے۔ معاشرے کا حق ہونے کے بھی یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اٹھا کر کہیں باہر پھینک دیں گے یا لوگوں میں کھڑے ہو کے تقسیم کر دیں گے، نہیں، یہ سمجھ کر رکھیں گے کہ اگر میرے سامنے کوئی ضرورت آئے گی، میرے اعزاء و اقربا کی کوئی ضرورت ہے، میرے خاندان کی کوئی ضرورت ہے، میرے محلے کی کوئی ضرورت ہے، میرے ملنے والوں کی کوئی ضرورت ہے، یا بحیثیت مجموعی اگر اللہ تعالیٰ نے بہت دے رکھا ہے تو معاشرے کی ضرورتیں ہیں، تو میں بے تکلف وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ یہ ایک مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ انسان جب ان ضرورتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو گویا مال ڈھیر کر کے رکھنے کی نفسیات میں مبتلا ہو کر جمع کرتا ہے تو اس کو کنز کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا جرم ہے، یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اس پر جہنم کی وعید بھی سنائی ہے اور لوگوں کو متنبہ بھی کیا ہے کہ اس سے باز رہیں۔ یہاں خاص طور پر اس کی شناخت اور بھی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے جو روپیہ فقیہوں کو دیا، احبار کو دیا، رہبان کو دیا، جیسے لوگ خانقاہوں میں دیتے ہیں، مدارس میں دیتے ہیں، اس کے بھی خرچ اخراجات ہیں۔ تو اگر لوگوں کے روپے پر دوسرے لوگ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر تو یہ آخری درجے کا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے کہ جن کو پڑھنے کے بعد آدمی لرز جاتا ہے کہ پھر کنز کرنے کی کیا گنجائش باقی رہ گئی ہے۔ تو کنز ممنوع ہے، ذاتی، کاروباری، حال اور مستقبل کی ضرورتوں کے لیے جمع رکھنا یہ تو اللہ کی ہدایت ہے، یہ کنز نہیں ہے۔
نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اسی بات کو مولانا امین احسن اصلاحی اپنی تفسیر میں یوں بیان کرتے ہیں، یہ انفاق حکمت کا خزانہ بخشتا ہے، اسی سے نور قلب میں افزونی ہوتی ہے۔ اگر مال کے ڈھیر رکھتے ہوئے کوئی شخص اپنے پاس پڑوس کے یتیموں، بے کسوں، ناداروں سے بے پرواہ رہے، یا دعوت دین یا اقامت دین، تعلیم دین اور جہاد فی سبیل اللہ کے دوسرے کاموں سے بے تعلق ہو جائے، تو وہ عند اللہ مواخذے اور مسئولیت سے بری نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس نے اپنے مال کا قانونی تقاضا پورا کر دیا ہو۔ اچھا خان صاحب، اس آیت کے اندر ایک بڑی ہی سنگین سزا بیان ہوئی ہے، یعنی قیامت کے دن یہی ڈھیر ہیں جن کو جمع کر دیا جائے گا، اور جہنم میں جب انسان کو دھکیلا جائے گا تو اسی کی آگ کے ڈھیروں سے ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ بڑی سخت سزا معلوم ہوتی ہے، یہ سختی کی وجہ کیا ہے اتنی؟ یہ وجہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو یکساں پیدا نہیں کیا، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، دنیا میں غربت بھی ہے، دنیا میں بیماری بھی ہے، دنیا میں جنگیں آ جاتی ہیں، دنیا میں قحط آلام سب چیزیں ہیں۔ تو اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان غرباء تک یا محروموں تک مال پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے، یہ آدمی اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ مال غصب کر لینے کا مجرم بن گیا ہے، اس نے لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا ہے، اس لیے اس کی سزا سخت ہے۔ جس طرح سے چوری کر لینے کی سزا جانتے ہیں آپ بہت سخت ہے، لوگوں کا مال لوٹ لینے کی سزا بہت سخت ہے، تو یہ بھی اصل میں لوگوں کا حق ہے جس کو اس نے ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ یہ سزا اور جرم کی مناسبت کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی غام صاحب نے اپنی تفسیر میں مولانا امین احسن اصلاحی کا اقتباس لکھا ہے، میں اس کو یہاں پر پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دولت جمع کرنے کی سرگردانی میں بڑا دخل دو چیزوں کو ہوتا ہے، ایک ہم چشموں میں اپنا سر اونچا رکھنے کی خواہش، دوسرا اپنے ذاتی آرام اور راحت کی طلب۔ فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں سربلندی اور فخر دونوں جمع کریں گے، ان کی دولت بروز قیامت ان کی پیشانی پر داغ لگائے گی۔ اسی طرح جو لوگ نرم ریشمین اور مخملی گدوں اور غالیچوں، قالینوں اور صوفوں کے در پہ ہو کے انفاق کی سعادت سے محروم رہیں، ان کی بچائی ہوئی دولت ان کے پہلوؤں میں ان کی پیٹوں کو زخمی کر دے گی۔ ہم سب پورے دین کہ جب ہم خلاصہ کرتے ہیں تو دو ہی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ دین بنیادی طور پہ ادائے حقوق کا نام ہے، خالق کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے، بندوں کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بسا اوقات خالق کے حقوق تو پوری طرح سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گرد و پیش سے بالکل غیر متعلق ہو جاتے ہیں، جبکہ باقی مذاہب کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش سے بہت متعلق نظر آتے ہیں۔ کمیونٹی لیونگ کا تصور ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ جینا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ مسلمان دیتے تو بہت ہیں، لیکن جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل سوسائٹی کے اندر ایک ایلین نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنا فرق نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کو وہ درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑی تعداد مسلمانوں میں بھی ایسی ہے جو بہت انفاق کرتی ہے، ہمارے ہاں بھی چیریٹی کچھ کم نہیں ہوتی، اس کے رخ بعض اوقات غلط ہو جاتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ کمیونٹی کی سطح پر ہم اس کو منظم نہیں کر پاتے۔ دنیا میں زیادہ تر یہ کمیونٹی کی سطح پر منظم کر لیا جاتا ہے، اس سے اس کی افادیت بہت بڑھ جاتی ہے، تاثر بھی بہت مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ کتنی اقلیتیں ہیں دنیا میں جنہوں نے بڑا اچھا نظام اپنے لوگوں کے لیے بنا رکھا ہوا ہے، ان کے ہاں کوئی آدمی بھوکوں نہیں مرتا، تعلیم سے محروم نہیں رہتا، وہ اگر کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے تو پوری کمیونٹی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں انفاق کی تنظیم کا عمل ہے۔ جو خرابی ہمارے ہاں ہے وہ تنظیم کی خرابی ہے، اور وہ ہر جگہ ہے، اس لیے کہ 1.5 ارب پونے 2 ارب کی تعداد میں مسلمان ہیں، وہ اپنے اندر اجتماعیت اس طرح کی نہیں پیدا کر پاتے۔ ریاستوں کے نظم کے ساتھ بھی ان کا تعلق زیادہ تر بے تعلقی کا اور بغاوت کا ہوتا ہے۔ یہ چیز مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے، اگر یہ ختم کر دی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ انفرادی طور پر انفاق کم ہوتا ہے، بہت کرتے ہیں لوگ، اس کو کمیونٹی کی سطح پر، جماعت کی سطح پر منظم ہونا چاہیے، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اس سے افادیت میں بھی کمی آتی ہے، اس سے تاثر میں بھی کمی آتی ہے۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ سورہ توبہ ہی کی ایک اور آیت ہے انفاقی سے متعلق، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا تم ان کے مالوں کا صدقہ قبول کر لو، اس سے تم انہیں پاکیزہ بناؤ گے اور ان کا تزکیہ کرو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ تمہاری دعا ان کے لیے
بجائے تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کی پذیرائی فرماتا ہے؟ اور نہیں جانتے کہ اللہ بڑا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے؟ یہاں پر وہ صدقہ ہے جو اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے وہ کرتے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ و تطہیر کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز اللہ کی راہ میں صدقہ ہی ہے۔ ہم سب گزشتہ نشستوں میں ہم نے توبہ پر گفتگو کی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ توبہ جب جرم ہوتا ہے اس کے بعد ندامت کا ایک جذبہ ہے۔ کیا توبہ کرنے کے لیے یہ بھی ایک مفید اور معاون چیز ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں؟ یعنی ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اب ہم توبہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اگر ہم صدقہ بھی کرتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی توبہ میں ایک وزن کو بڑھا دیتی ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیے، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو کوئی چیز سفارش کے طور پر بھی پیش کرنی چاہیے۔ اچھا عمل ہی بہترین سفارش ہے۔ اگر نماز پڑھ کے توبہ کی ہے، روزہ رکھ کے توبہ کی ہے، انفاق کر کے توبہ کی ہے، کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھ کے توبہ کی ہے، اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے توبہ کی ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ چیز سفارش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ عامر صاحب سے قرآن مجید پر استفادے کا سلسلہ تھا، آج کا موضوع تھا انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور صدقہ۔ قرآن کی آیات زیر پیسے آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ کچھ روایتیں ہمیشہ کی طرح میرے سامنے ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کو مشقتوں اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ مسند احمد 1350 رقم ہے اس کا۔ غامدی صاحب نے اس روایت کی توضیح میں لکھا ہے، یہ نہایت خوبصورت تعبیر ہے۔ مدعا یہ ہے کہ جنت کا تصور اگرچہ دل کو کھینچتا ہے، لیکن اس کی راہ میں مشقتیں حائل ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اور ہر طرح کے حالات میں منکرات سے پرہیز اور اخلاق عالیہ پر قائم رہنے کی جدوجہد۔ انسان اس کی طرف بڑھنا چاہے تو اسے یہ مشقتیں لازماً اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس کے برخلاف جہنم کی راہ میں مرغوبات کے خیوان بچھا دیے گئے ہیں، انہیں انسان کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اس کا ایندھن بنے، لیکن یہ مرغوبات اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور انہی کی لذتوں میں کھویا اور بارہا اس کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم سب ایک جملہ ہے، چند الفاظ ہیں، جنت کو مشقتوں اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ گویا پوری کی پوری جو اللہ کی اسکیم ہے اس ایک جملے کے اندر سمٹ آئی ہے۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ جو فرمایا ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ ایک جملے میں، دو الفاظ میں بعض اوقات ایسی بات کہہ دی جاتی ہے جو بڑی بڑی حقیقتوں کا احاطہ کر لیتی ہے۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری جبلتیں ہیں، خواہشیں ہیں، جذبات ہیں، ان کے ساتھ ہمارے اخلاقی وجود کی کشمکش ہے۔ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اخلاقی وجود کی اس کشمکش میں ہر لحظہ یہ جدوجہد کرنی چاہیے کہ برتری اسی کی قائم رہے۔ ہم جب شکست کھاتے ہیں تو اصل میں جبلت کی برتری قائم ہو جاتی ہے، خواہش کی برتری قائم ہو جاتی ہے، جذبات کی برتری قائم ہو جاتی ہے۔ ہم اگر اخلاقی وجود کو برتر رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بڑی کامیابی یہی ہے۔ دنیا میں ہمارا امتحان اسی باب میں ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا امتحان یہی ہے۔ پورے دین کو دیکھ لیں، اس کا سب سے زیادہ جامع باب کیا ہے؟ اخلاق کی تطہیر کا باب۔ یعنی میرے معاملات میرے پروردگار کے ساتھ، میرے اعزاء اقربا کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میرے قوم کے ساتھ، میرے ملک کے ساتھ، میرے تلامذہ کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ صحیح اصولوں پر استوار ہونے چاہیے، اور مجھے ہر مرحلے پر اخلاقی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس وقت کوئی مسئلہ پیش آئے، سب سے پہلا سوال یہی کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ یہاں میں کس تقاضے سے مغلوب ہو کر اقدام کر رہا ہوں۔ کیا میں نے اس کا کوئی اخلاقی اور عقلی تجزیہ کیا ہے، اور میں اپنے اخلاقی حدود کے اندر رہ کر وہ کام کر رہا ہوں، یا میں نے ان کو لانگ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یہ لانگ جانے کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کا شکم آپ پر غلبہ پا لیتا ہے، جنس کا جذبہ غلبہ پا لیتا ہے، رد عمل کی نفسیات غلبہ پا لیتی ہے، انانیت غلبہ پا لیتی ہے، تو انسان کو یہی مشقت ہے جس میں ڈالا گیا ہے۔ چنانچہ بڑی صحیح بات فرمائی ہے کہ اگر جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے تو پھر اس مشقت سے گزرنا ہوگا، یعنی اخلاقی حدود کی پاسداری میں جو تکلیف اٹھانی پڑے گی پھر اس سے گزرنا ہوگا۔ اور اگر جہنم کے راستے پر جانا ہے تو وہ تو ہے ہی جذبات کا، خواہشات کا، جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کا راستہ، اس میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، وہ تو اپنے آپ کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو سیدنا مسیح نے اس طرح بیان کیا تھا
کہ نیکی کی راہ تنگ ہے لیکن برائی کی راہ کشادہ ہے، اس پر تو آپ بھاگتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ ہم سب بات آپ نے واضح کی۔ اچھا، ہم سب اس سے پھر یہ نتیجہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ اگر آپ مثلاً اللہ کے دین کو مانتے ہیں، جنت کے خواہش مند ہیں، تو لازماً پھر دنیا میں آپ کو مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات لوگوں کو دنیا میں کوئی مشقت پیش ہی نہیں آتی ہے۔ نہیں، یہاں وہ مشقتیں مراد نہیں ہیں جو غیر معمولی حالات میں آ جاتی ہیں، وہ بھی آ جاتی ہیں۔ دنیا میں جو تقاضے ہم سے کیے گئے ہیں وہ ہر وقت کی مشقت ہے۔ یعنی یہ کسی آدمی کے پاس بڑی دولت ہے، کسی آدمی کے پاس اچھی صحت ہے، کسی آدمی کے پاس بہت مواقع ہیں، اس میں بھی یہ کشمکش ہر وقت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے نتیجے میں انسان کیا اپنی جبلتوں کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوتا ہے یا اخلاقی اصولوں کا خیال رکھتا ہے؟ تو اخلاقی اصولوں کا خیال تو آپ کو شکر کے معاملے میں بھی رکھنا ہے اور آپ کو صبر کے معاملے میں بھی رکھنا ہے۔ بلکہ جس وقت انسان کو بہت نعمتیں ملی ہوتی ہیں، اس کو دولت حاصل ہوتی ہے، طاقت حاصل ہوتی ہے، اقتدار حاصل ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے، اس میں یہ آزمائش اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جس کشمکش کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ محض وہ تکلیفیں نہیں ہیں جو کسی بیماری کے نتیجے میں یا غربت کے نتیجے میں آتی ہیں، بلکہ وہ مشقت ہے جو اس جد و جہد میں اٹھانا پڑتی ہے کہ جبلتیں کچھ اور چاہ رہی ہوتی ہیں اور اخلاقی وجود کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ایک اور روایت میرے سامنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنے مال سے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، خواہ پرندے کے گھونسلے جیسی ہو یا اس سے بھی چھوٹی، اللہ اس کے لیے جنت میں اسی طرح کا گھر بنا دیتا ہے۔ ہم صاحب نے لکھا ہے کہ جس پرندے کا یہاں ذکر ہوا ہے وہ صحرائی ایک پرندہ ہے جو کہ کبوتر کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے گڑھے کو یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے، یہاں پر تمثیل کا اسلوب ہے۔ ہم سب اس طرح کی جب باتیں آتی ہیں، ظاہری بات ہے ترغیب دلانے کے لیے، کیونکہ ایک جگہ پہ کہا گیا ہے آپ نیکی خیر کا کام کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، آپ کو جنت ملے گی۔ دوسری جگہ پہ کہا گیا خوبی سے بات کریں، یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ مسجد بنائیں۔ ہمارے ہاں بالعموم یہ تصور ہے کہ شاید مسجد بنانا ہی نیکی کا کام ہوتا ہے، باقی جو ادارے ہیں وہ بیچارے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کوئی نیکی خیر کا کام۔ تو مسجد کا کوئی زیادہ فضیلت ہے بنسبت ان کاموں کے جو باقی نیکی خیرات کے کام ہو رہے ہوتے ہیں؟ کینسر ہاسپٹلز لوگ بناتے ہیں، اسی طرح سے تعلیم گاہیں بناتے ہیں، لیکن لوگوں میں یہی جذبہ ہے کہ صرف مسجد کو دیں گے، یہ زیادہ اونچا انفاق ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا تعلق حالات سے ہوتا ہے۔ یعنی کون سی چیز کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کے محلے میں مسجد کی ضرورت ہے تو پھر تو سب سے پہلا کام یہی ہے۔ اگر لوگوں کو ایک جگہ نماز پڑھنی ہے، نماز تو لازم کی گئی ہے، 24 گھنٹے میں 5 وقت ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو کیا فی الواقع وہاں مسجد کی ضرورت ہے؟ مسجد بھی ضرورت کے تحت بنائی جاتی ہے اور مسجد شوق سے بنائی جاتی ہے۔ تو ضرورت کے تحت مسجد اگر ہے تو پھر تو وہ بڑی ضرورت بن جاتی ہے، لیکن شوق سے آدمی کام کرنا ہے تو وہاں 10 چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اس وقت زیادہ اہتمام کس چیز کا ہے، کون سی چیز ہمیں بلا رہی ہے، کون سا تقاضا پیدا ہو گیا ہے، پھر ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور ہم سب اس طرح کی جو تمثیلات آتی ہیں اتنی چھوٹی سی بھی بنا دیں تو یہ اصل میں تمثیل کا اسلوب ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جاتی ہے۔ اسی اصول پر فرمایا کہ ایک آدمی نے اگر رستے سے کانٹا بھی اٹھا لیا ہے تو یہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو نیکی کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے، ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض حالات میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی بن جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو بتانے کے لیے مختلف تمثیلات میں پیغمبر بات سمجھاتے ہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ ایک اور روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا جو کسی مجاہد کے سر پر سایہ کرے، اللہ قیامت کے دن ان کے سر پر سایہ کرے گا۔ جو کسی مجاہد کے لیے سامان جہاد مہیا کرے یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اس کے لیے اسی مجاہد کے برابر اجر لکھ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے یا وہ جنگ سے لوٹا ہے۔ اور جو شخص مسجد تعمیر کرے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دیتا ہے۔ ہم سب جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے برابر، کئی جگہ ہم نے روایتوں میں سنا کہ مثال کے طور پہ والدین کو اگر آپ اچھی نیت سے دیکھتے ہیں تو حج کے برابر آپ کو ثواب مل جاتا ہے۔ یہاں پر کہا کہ اگر آپ کرتے ہیں تو جو اس کو ملتا ہے اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ برابری کیسے ہوتی ہے؟ حالانکہ ایک آدمی تو اپنی جان دینے کے لیے گیا ہے، میں تو صرف مال دے رہا ہوں، تو یہ برابری کا کیسے معاملہ ہوتا ہے؟ جان دینے کے مواقع روز نہیں پیدا ہوتے رہتے، حج بھی آدمی ہر وقت نہیں کرنے کے لیے نکلا ہوتا۔ تو اس طرح کی جو بڑی نیکیاں ہیں یا جہاد کا موقع آ گیا یا حج کی سعادت حاصل ہو گئی، ان کے مقابل میں ٹھہرا کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ صرف اسی کا انتظار نہ کرو، بہت سی نیکیاں عام زندگی میں ایسی ہیں
جو اگر صحیح موقع پر کی جائے، صحیح محل میں کی جائے اور کسی بڑی چیز کو چھوڑ کر نہ کی جائے تو ان کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی غیر معمولی کر دیتے۔ آمدی صاحب کے ساتھ قرآن مجید اور احادیث کے بعد اب سوالات کے سلسلے کو ہم رکھیں گے۔ کوشش ہوتی ہے ہماری جو سوالات آپ لوگوں کی جانب سے موصول ہوں، اگر آپ کو سوال بھیجنا بھی چاہتے ہیں ای میل ایڈریس یہاں پروگرام میں آ رہا ہوتا ہے، آپ یہ بھیج سکتے ہیں۔ خان صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ دنیا کے اندر بڑا مشہور اور مارکت العرا مسئلہ ہے، پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ اس پر اظہار کیا ہے، لیکن بعض ممالک ہیں ایسے یورپ کے کونے میں جہاں پر یہ سورج کے اوقات کا نہیں پتہ چلتا، بہت لمبی راتیں آ جاتی ہیں، بہت لمبے دن آ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ خود بھی گئے ہیں ناروے، آپ نے دیکھا وہاں خود مسلمانوں نے بھی اس کا کوئی حل نکال لیا ہے، کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس میں میرے نزدیک تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ جہاں پر اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے کہ بڑی مشقت پیش آ گئی ہے تو آپ روزوں کو دوسرے دنوں میں مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے جیسے کہ بعض موقعوں پر لوگوں نے اجتہاد کر کے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ یہ اجتہادی معاملات ہیں، سادہ اصول ہے کہ دین کے احکام عام زندگی میں دے دیے جاتے ہیں، جہاں کوئی مشقت پیش آ گئی، غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی تو اس کے اصول موجود ہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی مشقت پیش آ جائے گی تو اسی حکم کی ادنیٰ صورت پر آ جائیں گے، اگر اس سے بھی نیچے جانا پڑا تو اس سے نیچے بھی چلے جائیں گے۔ جیسے نماز ہے، عام حالات میں اذکار ہیں، اعمال ہیں، اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ کوئی مشقت پیش آ جائے تو آپ نماز میں قصر کر لیتے ہیں، آپ 2 نمازیں جمع کر لیتے ہیں۔ اس سے بھی آگے معاملہ ہو تو فرمایا ہے فرجالن و رکبانہ پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ روزے میں ہوگا، اسی طرح سب عبادات میں ہوگا۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ یہ سوال ہے کہ دنیا اگر عدل کے اصول پر نہیں بنی تو کیا دنیا میں مذہب کی متعین کردہ سزائیں عدل کے تصور کے منافی ہیں؟ اس کا کوئی عدل سے تعلق نہیں ہے، وہ تو خدا کا عقاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ جب تم نے مجھے مان لیا، میرے پیغمبروں کو مان لیا، میرے دین کو مان لیا، یہ ہدایت تم پر واضح ہو گئی، شرع صدر سے تم مسلمان بن گئے، تو پھر تمہیں چوری نہیں کرنی تھی، پھر تمہیں ڈاکہ نہیں ڈالنا تھا۔ اگر یہ کرو گے تو میری طرف سے یہ سزائیں ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا عقاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، جس کی ایک قسط دنیا میں نازل کی جاتی ہے۔ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دنیا میں سزائیں دی جاتی ہیں۔ دنیاوی سزائیں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا ظہور ہے جو دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ بعض جانوروں کو نجس قرار دیا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جن جانوروں کو نجس قرار دیا جاتا ہے اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کوئی صحیح چیز نہیں ملتی بلکہ لوگوں کے قیاسات ہیں۔ تو میرے نزدیک نجاست کا یا غلاظت کا تعلق ہمارے فہم سے ہے، یعنی ہم اگر محسوس کرتے ہیں کہ کہیں کوئی غلاظت ہے یا نجاست ہے تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں بدن کی پاکیزگی بھی اہمیت رکھتی ہے، خورونوش کی پاکیزگی بھی اور اخلاق کی پاکیزگی۔ ٹھیک، یہ پوچھا گیا جی جو شخص بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے ترک کر دے اور اس کو بعد میں اس چیز کا احساس ہو لیکن اتنے لمبے سالوں تک اس نے روزے نہ رکھے ہوئے ہوں تو کیا کرے؟ کیونکہ بسا اوقات بڑھاپے کے اندر اس چیز کا لوگوں کو اظہار ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ کیا کفارہ ادا کر سکتا ہے؟ توبہ استغفار کرتا رہے، افاق کرتا رہے، اور اگر کبھی توفیق ملے تو مہینے میں 2-3 روزے بھی رکھ لے، امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ٹھیک، یہ پوچھا ہم سے بھی جو سحر و افطار کی دعائیں اکثر ہم سنتے ہیں، یہ کہ افطار کے بارے میں ساتھ پانچ وسلم نے کوئی مسنون دعائیں باقاعدہ بیان کی ہیں؟ ایک آدھ دعا ہے، باقی جو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ نشر کرتے رہتے ہیں وہ لوگوں کی بنائی ہوئی دعائیں ہیں۔ اس طرح کی کوئی دعا جس میں اچھے کلمات ہوں وہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرنا یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا خود ایک عبادت ہے، لیکن مسنون دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور نے وہ دعا کی ہے، تو اس دعا کا ہم بارہا ذکر بھی کر چکے ہیں، وہ ہماری کتابوں میں نقل بھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ وہ 1-2 دعائیں وہ ہیں جو حضور نے کسی موقع پر کی ہیں، وہ بڑی پاکیزہ دعائیں ہیں، وہ ضرور کرنی چاہیے۔ آخری 2 سوالات ہم سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ قرآن مجید میں سحری کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں ہو جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ آسمان پر پیدا ہونے والے آثار ہیں، تاریکی جب ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور روشنی، سورج کی روشنی آنا شروع ہوتی ہے تو اس سے یہ آثار پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آسمان پر دیکھیں گے کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں، تو اسی کی بنیاد پر روزہ رکھا جائے۔
جی بالکل نقطہ واضح ہو گیا ہے. ہم سب اجتماعی افطاریوں کا اہتمام کیا جاتا ہے, افطار پارٹیز ہوتی ہیں رمضان کے اندر, بڑا تام جھام ہوتا ہے, اور باقاعدہ ہم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک آدمی کرتا ہے, دوسرا اس کے جواب میں اس سے بڑی کرتا ہے. تو یہ افطار پارٹیز کا جو کلچر ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ غریبوں کو افطار کرائیں, وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو افطار کرائیں. اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کون لوگ ہیں جن کے پاس کوئی اچھا کھانے پینے کا بھی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی اہتمام کریں. یہ سب چیزیں تو کلچرل چیزیں ہیں, یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ناجائز نہیں ہے, لیکن یہ کہ ان کو وہ افطار سمجھنا جو لوگوں کے لیے بہت اجر کا باعث بنے گی, یہ کچھ حدود سے تجاوز ہے. ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا. رمضان کے اندر غامدی صاحب سے استفادے کا سلسلہ جاری ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو بہت شکریہ.